بسم اللہ الرحمن الرحیم جمع المذکر السالم وأولو وعشرون وأخواتها بالواو والیاء۔ جمع مذکر سالم اور اولو اور عشرون اور اس کے نظائر بالواو والیاء، ان کو اعراب دیا جاتا ہے واو اور یا کے ساتھ۔ جمع مذکر سالم اور اولو اور عشرون اور اس کے نظائر یعنی ثلاثون سے تسعون تک، ان کا اعراب حالت رفع میں واو کے ساتھ اور حالت نصب اور جر میں یا کے ساتھ ہوتا ہے۔ جمع مذکر سالم اور اولو اور عشرون اور اس کے نظائر یعنی ثلاثون سے تسعون تک، ان کا اعراب حالت رفع میں واو کے ساتھ، حالت نصب اور جر میں یا کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے جاء مسلمون وعشرون وأولو مال، رأيت مسلمین وعشرین وأولی مال، مررت بمسلمین وعشرین وأولی مال۔ جاء مسلمون وعشرون وأولو مال، رأيت مسلمین وعشرین وأولی مال، مررت بمسلمین وعشرین وأولی مال۔ سوال ہوتا ہے، جمع مذکر سالم کے بعد اولو اور عشرون کو ذکر کرنا بے فائدہ ہے کیونکہ اولو اور عشرون بھی جمع ہیں۔ جمع مذکر سالم کے بعد اولو اور عشرون کو ذکر کرنا بے فائدہ ہے کیونکہ اولو اور عشرون بھی تو جمع ہیں۔ جواب یہ ہے، جمع مذکر سالم سے مراد مصداق جمع مذکر سالم ہے، یعنی وہ مفرد کے جس کے آخر میں واو نون یا نون ہو۔ اولو اور عشرون یہ مصداق جمع مذکر سالم نہیں ہے کیونکہ ان کا کوئی مفرد نہیں ہے، لہذا ان کو ذکر کرنا بے فائدہ نہیں ہے۔ جواب یہ ہے، جمع مذکر سالم سے مراد مصداق جمع مذکر سالم ہے، یعنی وہ مفرد کے جس کے آخر میں واو نون یا نون ہو۔ اولو اور عشرون یہ مصداق جمع مذکر سالم نہیں ہے کیونکہ ان کا کوئی مفرد نہیں ہے، لہذا ان کو ذکر کرنا بے فائدہ نہیں ہے۔ سوال ہوتا ہے، تثنیہ اور جمع مذکر سالم کو اعراب بالحرف کیوں دیا گیا، حالانکہ اصل اعراب بالحرکت ہے؟ تثنیہ اور جمع مذکر سالم ان کو اعراب بالحرف کیوں دیا گیا، حالانکہ اصل اعراب بالحرکت ہے؟ جواب یہ ہے کہ تثنیہ اور جمع یہ مفرد کی فرع ہیں اور فرع کے مناسب ہے، اسی وجہ سے ان کو اعراب بالحرف دیا گیا جو کہ فرع ہے۔ جواب یہ ہے کہ جمع اور تثنیہ یہ مفرد کی فرع ہیں اور اعراب بالحرف بھی فرع ہے، اعراب بالحرکت کی فرع کے لائق ہوتا ہے، اسی وجہ سے ان کو اعراب بالحرف دیا گیا۔ التقدیر فیما تعذر، اعراب تقدیری اس مورب میں ہوتا ہے کہ جس میں متعذر ہو اعراب، کا عصا و غلامی مطلقاً، جیسے عصا اور غلامی مطلقاً، او استثقل، یا اعراب مشکل ہو ثقیل ہو، کہ قازن، جیسے قازن رفعاً و جراً، حالت رفع اور حالت جر میں، ونحو مسلمیہ، اور جیسے مسلمیہ رفعاً حالت رفع میں، واللفظی، اور اعراب لفظی ہوتا ہے فی ما عداہ، اس میں کہ جو اس کے ما سوا ہو۔ اعراب تقدیری اور اعراب لفظی کے مواضع بیان کرتے ہیں کہ اعراب تقدیری وہاں ہوتا ہے، اعراب تقدیری کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک متعذر، نمبر دو مستثقل۔ اعراب تقدیری متعذر وہ ہوتا ہے کہ جہاں اعراب بالحرکت ناممکن ہو، اور مستثقل وہاں ہوتا ہے جہاں اعراب بالحرکت ناممکن تو نہ ہو لیکن زبان پر ثقیل ہو۔ متعذر دو اسموں میں ہوتا ہے، نمبر ایک اسم مکسور، یعنی جس کے آخر میں الف مکسورہ ہو، خواہ وہ الف باقی ہو جیسے عصا یا حذف ہو گیا ہو جیسے عصن۔ نمبر دو غیر جمع مذکر سالم جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف جیسے غلامی۔ تو عصا اور غلامی ان دونوں میں اعراب مطلقاً تقدیری ہوتا ہے، یعنی رفع نصب جر تینوں حالتوں میں، جیسے جاءنی عصا و غلامی، رأیت عصا و غلامی، مررت بعصا و غلامی۔ اعراب تقدیری متعذر دو اسموں میں ہوتا ہے، نمبر ایک اسم مکسور کہ جس کے آخر میں الف مکسورہ ہو، خواہ وہ باقی ہو جیسے عصا یا حذف ہو گیا ہو جیسے عصن۔ نمبر دو غیر جمع مذکر سالم جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف جیسے غلامی۔ مطلقاً اس قسم میں اعراب تقدیری مطلقاً ہوتا ہے، رفع نصب جر تینوں حالتوں میں، جیسے جاءنی عصا و غلامی، رأیت عصا و غلامی، مررت بعصا و غلامی۔
اعراب تقدیری مستثقل بھی دو اسموں میں ہوتا ہے۔ نمبر 1، اسم منقوص یعنی آخر میں یا ما قبل مکسور ہو، خواہ وہ یا موجود ہو، جیسے القاضی، یا حذف ہو گئی ہو جیسے قاضٍ۔ اس قسم میں حالت رفع اور حالت جر دو میں اعراب تقدیری ہوتا ہے۔ حالت نصب میں اعراب لفظی ہوتا ہے، جیسے جاء القاضی، رأیت القاضی، مررت بالقاضی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یا پر فتح ثقیل نہیں ہوتا، لہذا نصب میں تو اعراب لفظی ہوگا، رفع اور جر میں تقدیری ہوگا، کیونکہ یا پر ضمہ اور کسرہ دونوں ثقیل ہوتے ہیں۔ اعراب تقدیری مستثقل بھی دو اسموں میں ہوتا ہے۔ نمبر 1، اسم منقوص یعنی جس کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو، خواہ وہ یا موجود ہو جیسے القاضی، یا حذف ہو گئی ہو جیسے قاضٍ۔ رفعاً و جرًا، اس اسم میں اعراب تقدیری حالت رفع اور جر میں ہوتا ہے، حالت نصب میں اعراب لفظی ہوتا ہے، جیسے جاء القاضی، رأیت القاضی، مررت بالقاضی۔ اس کی وجہ یہ ہے یا پر فتح ثقیل نہیں ہے، لہذا نصب میں تو اعراب لفظی ہوگا، لیکن یا پر ضمہ اور کسرہ ثقیل ہیں، اسی وجہ سے رفع اور جر میں اعراب تقدیری ہوگا۔ نمبر 2، جمع مذکر سالم جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف، جیسے مسلمیہ۔ حالت رفع میں اس کا اعراب تقدیری ہوگا، اصل میں تھا مسلمون، جب یا متکلم کی طرف مضاف کیا تو نون حذف ہو گیا، مسلمویہ ہو گیا۔ واو کو یا کیا، یا کا یا میں ادغام کیا، مسلمیہ ہو گیا۔ پھر یا کی مناسبت سے ما قبل کے ضمہ کو کسرہ سے بدلا، مسلمیہ ہو گیا۔ نمبر 2، جمع مذکر سالم جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف، جیسے مسلمیہ۔ حالت رفع میں اس کا اعراب تقدیری ہوگا، اصل میں تھا مسلمون، جب یا متکلم کی طرف مضاف کیا تو نون اضافت کا گر گیا، مسلمویہ ہو گیا۔ واو کو یا کیا، یا کا یا میں ادغام کیا، مسلمیہ ہو گیا۔ پھر یا کی مناسبت سے ما قبل کے ضمہ کو کسرہ سے بدلا، مسلمیہ ہو گیا۔ اب حالت رفع میں اس کا اعراب تقدیری ہے، حالت نصب اور جر میں اس کا اعراب لفظی ہوگا، حالانکہ تمام صورتوں میں پڑھتے ایسے ہیں، جاء مسلمیہ، رأیت مسلمیہ، مررت بمسلمیہ۔ حالت رفع میں اس کا اعراب تقدیری ہے، حالت نصب اور جر میں اس کا اعراب لفظی ہے، حالانکہ تینوں صورتوں میں پڑھتے اس طرح ہیں، جاء مسلمیہ، رأیت مسلمیہ، مررت بمسلمیہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رفع میں واو تھی، واو کو یا سے تبدیل کر دیا گیا، تو چونکہ واو باقی نہیں رہی، اسی وجہ سے رفع میں اعراب تقدیری ہے۔ نصب اور جر میں یا ہے، یا تبدیل نہیں ہوئی، اس کا صرف ادغام ہوا ہے، اور ادغام سے شے کی حقیقت ختم نہیں ہو جاتی، اسی وجہ سے کہتے ہیں نصب اور جر میں اس کا اعراب لفظی ہوگا۔ رفع میں اس کا اعراب تقدیری ہوگا، نصب اور جر میں لفظی ہوگا، حالانکہ تینوں صورتوں میں پڑھتے ایسے ہیں، جاء مسلمیہ، رأیت مسلمیہ، مررت بمسلمیہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رفع میں واو تھی، واو کو یا کیا، چونکہ واو اب باقی نہیں ہے، اسی وجہ سے کہتے ہیں رفع میں اعراب تقدیری ہے۔ نصب اور جر میں یا ہے، وہ تبدیل نہیں ہوئی، اس کا صرف ادغام ہوا ہے، اور ادغام سے شے کی حقیقت خارج نہیں ہوتی، اسی وجہ سے کہتے ہیں نصب اور جر میں مسلمیہ کا اعراب لفظی ہوتا ہے۔ واللفظی فیما عداہ، اعراب لفظی وہاں ہوگا جہاں پر اعراب لفظی جو ہے متعذر یا مستثقل نہ ہو، وہاں پر اعراب لفظی ہوگا۔ التقدیر فیما تعذر، یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ مصنف کو چاہیے تھا کہ پہلے اعراب کی قسمیں بیان کرتے، اعراب تقدیری اور اعراب لفظی، پھر بعد میں ان کے مواضع ذکر کرتے، کیا وجہ تقسیم کیے بغیر ان کے مواضع ذکر کر دیے؟ سوال ہوتا ہے مصنف کو چاہیے تھا پہلے اعراب کی تقسیم کرتے تقدیری اور لفظی کی طرف، پھر مواضع بیان کرتے، کیا وجہ مواضع بیان کرنا شروع کر دیے تقسیم کیے بغیر؟ جواب یہ ہے کہ پیچھے لفظاً اور تقدیراً سے اشارہ ہو گیا کہ اعراب کی دو قسمیں ہیں، اعراب لفظی اور اعراب تقدیری، لہذا مواضع بیان کرنا درست ہو گیا۔ پیچھے مصنف نے ایک جگہ کہا لفظاً او تقدیراً، اس سے اشارہ ہو گیا
اعراب کی دو قسمیں ہیں، اعراب لفظی، اعراب تقدیری، لہذا اعراب کے مواضع بیان کرنا درست ہو گیا۔ سوال ہوتا ہے اعراب لفظی اصل ہے، اعراب تقدیری فرع ہے، مصنف کو چاہیے تھا پہلے اعراب لفظی کے مواضع بیان کرتے، پہلے اعراب تقدیری کے مواضع کیوں بیان کیے؟ اعراب لفظی اصل ہوتا ہے، اعراب تقدیری فرع ہوتا ہے، مصنف کو چاہیے تھا کہ پہلے اعراب لفظی کے مواضع بیان کرتے، مصنف نے پہلے اعراب تقدیری کے مواضع کیوں بیان کیے؟ جواب یہ ہے اعراب تقدیری کے مواضع قلیل ہیں، تو ان کو مختصراً ذکر کر دیا تاکہ یاد کرنا آسان ہو جائے، اور پھر اعراب لفظی کے بارے میں کہا واللفظی فیما عداہ۔ جواب یہ ہے اعراب تقدیری کے مواضع قلیل ہیں، ان کو یاد کرنا آسان ہے، مختصراً ان کو ذکر کرنے کے بعد کہا واللفظی فیما عداہ، اعراب لفظی ان کے ما سوا میں ہوتا ہے۔ التقدیر فیما تعذر، تعذر پر سوال یہ ہے کہ تعذر کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ دو احتمال ہیں، نمبر ایک اعراب، نمبر دو مورب، اور یہ دونوں احتمال صحیح نہیں۔ پہلا احتمال اس لیے صحیح نہیں کہ صلہ میں عائد کا ہونا ضروری ہے جو موصول کی طرف لوٹے۔ اگر تعذر کی ضمیر کا مرجع اعراب ہو تو اس میں کوئی عائد نہیں ہوگا جو ما موصول کی طرف لوٹے۔ دوسرا احتمال اس لیے صحیح نہیں کہ اگر ضمیر کا مرجع معرب ہو تو ترجمہ غلط ہوگا، ترجمہ ہوگا اعراب تقدیری اس معرب میں ہوتا ہے جو معرب متعذر ہو، حالانکہ متعذر معرب نہیں ہوتا، اعراب ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے تعذر کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ دو احتمال ہیں، نمبر ایک اعراب، نمبر دو مورب، اور یہ دونوں احتمال صحیح نہیں۔ پہلا احتمال تو اس لیے صحیح نہیں کہ صلہ میں عائد کا ہونا ضروری ہے جو موصول کی طرف لوٹے، اور تعذر کی ضمیر کا مرجع اگر اعراب ہو تو کوئی عائد نہیں ہوگا جو ما موصولہ کی طرف لوٹے۔ دوسرا احتمال اس لیے غلط ہے کہ اگر تعذر کی ضمیر کا مرجع معرب ہو تو ترجمہ غلط ہوگا، ترجمہ ہوگا اعراب تقدیری اس معرب میں ہوتا ہے جو معرب متعذر ہو، حالانکہ متعذر معرب نہیں ہوتا، اعراب ہوتا ہے۔ جواب یہ ہے تعذر کی ضمیر کا مرجع اعراب ہے اور عائد محذوف ہے، اصل میں ہے التقدیر فیما تعذر فیہ، اعراب تقدیری اس معرب میں ہوتا ہے جس میں اعراب متعذر ہو۔ جواب یہ ہے ضمیر کا مرجع اعراب ہے اور عائد محذوف ہے، اصل میں تھا التقدیر فیما تعذر فیہ، اعراب تقدیری اس معرب میں ہوتا ہے جس میں اعراب متعذر ہو۔ آگے ہے کعصا و غلامی مطلقاً او استثقل کقازن رفعا و جرا و نحو مسلمیہ۔ نحو پر سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا وجہ مصنف نے کقازن کے بعد کہا نحو مسلمیہ، مسلمیہ کا کیوں نہیں کہا تاکہ اس کا کازن پر عطف ہو جاتا اور اختصار ہو جاتا؟ مصنف نے کقازن کے بعد کہا ونحو مسلمیہ، صرف مسلمیہ کیوں نہیں کہا تاکہ اس کا کازن پر عطف ہو جاتا؟ جواب یہ ہے کہ یہ اشارہ ہے کہ کازن میں اعراب مستثقل کی ایک اور قسم ہے یعنی اعراب بالحرکت، اور مسلمیہ میں اعراب مستثقل کی ایک اور نوع ہے یعنی اعراب بالحرف۔ جواب یہ ہے کہ اشارہ ہے کازن میں اعراب مستثقل کی ایک اور نوع ہے یعنی اعراب بالحرکت والی، اور مسلمیہ میں اعراب مستثقل کی ایک اور نوع ہے یعنی اعراب بالحرف والی۔ واللفظی فیما عداہ، سوال ہوتا ہے وہ ضمیر مفرد کی ہے اور اس کے مرجع دو ہیں، اعراب متعذر اور مستثقل، تو راجع مرجع میں مطابقت نہ ہوئی۔ سوال ہوتا ہے فیما عداہ میں ضمیر مفرد کی ہے اور مرجع دو ہیں، متعذر اور مستثقل، تو راجع مرجع میں مطابقت نہ ہوئی۔ جواب یہ ہے کہ یہ مرجع متعذر اور مستثقل مذکور کی تعویل میں ہیں اور مذکور مفرد ہے، لہذا راجع مرجع میں مطابقت ہو گئی۔ جواب یہ ہے متعذر اور مستثقل مذکور کی تعویل میں ہیں، مذکور مفرد ہے، لہذا راجع مرجع میں مطابقت ہو گئی۔